أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی چند آیات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہاں ہے دم کرنے والا، وظن انہ الفراق، اور وہ یقین کرے گا کہ یقیناً اب جدائی کا وقت ہے، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، الی ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے۔ کل سے ایک خبر ملنے کے بعد یہ آیات بار بار ذہن میں آ رہی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قرآن پاک میں بارہا بتا چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل کی جو ایک خبر تھی اس نے بہت سے لوگوں کو ہلا دیا، اور میں سوچ رہی تھی کیا ایک نوجوان کی موت بھی اتنے لوگوں کے لیے سبق کا باعث ہو سکتی ہے۔ ایک 25 سالہ لڑکی جب اس دنیا سے جائے تو کیا اس اتنی سی عمر میں بھی ہم ذکر خیر چھوڑ سکتے ہیں؟ اور ایک موت جس نے اتنے لوگوں کو ہلا دیا، بہت سے لوگوں کو گناہ سے بچا لیا، اور بہت سے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دیا۔ میں بات کر رہی ہوں عائشہ مختار کی۔ کل سے مسلسل عائشہ کا تذکرہ ہر جگہ پہ مل رہا ہے، اور میں انہیں بہت زیادہ تو نہیں جانتی، جسٹ ان کا نام سن رکھا تھا اور شاید فیس بک پہ کچھ دیکھ رکھا تھا، لیکن کل سے جب ان کی وفات ہوئی، وہ اپنے رب سے مل چکی، اس کے بعد دیکھنے کے بعد رہ نہیں سکا شاید کوئی بھی کہ وہ ان کے لیے دعا کرے، یا پھر وہ ان کی دعا کے لیے دوسروں سے درخواست کر لے۔ میں مسلسل دیکھ رہی تھی، اپنے کانٹیکٹس میں بھی ہر کسی کے اسٹیٹس پہ عائشہ مختار کے لیے دعاؤں کی درخواست تھی، اور ہر بندی جو ہے وہ ان کے لیے آنسو بہا چکی تھی۔ اور میں دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ لوگوں کے سامنے اچھا بننا آسان ہے، ہم لوگوں کے لیے تھوڑا سا کچھ کرتے ہیں، لوگ ہمیں احسان مند سمجھ لیتے ہیں، ہم سے پیار کرنے لگتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی نظروں میں عزیز ہو جانا، خاص ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ اور عائشہ مختار کے جانے کے بعد لگ رہا تھا کہ وہ صرف لوگوں میں ہی اچھی نہیں مشہور تھی، یا لوگوں کے دلوں میں ہی ان کی محبت نہیں تھی، بلکہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا تھا۔ تبھی تو ان کے جانے کے بعد ایک ہلچل مچ گئی، لوگوں کی اسٹیٹس پہ، فیس بک پہ، مطلب جہاں پہ بھی اوپن کرو عائشہ مختار کا تذکرہ موجود تھا، اور مجھے اتنا ان پہ پیار آ رہا تھا، اتنی محبت ان سے ہو رہی تھی، اور مجھے ہو رہا تھا میں نے کیوں نہیں ان کی زندگی میں ان سے رابطہ کر لیا یا ان سے بات کر لی، اتنی قیمتی بندی کو کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے۔ اور ان کے مختلف لوگ ان کے بارے میں لکھ رہے تھے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ان سے جانتا ہو اور انہوں نے ان کے بارے میں کچھ لکھا نہ ہو۔ اور ان کے پیج پہ بھی میں گئی، اور بہت سے نئے لوگ ان کے پیج پہ بھی آئے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ بعض کامیابیاں جو ہے نا وہ انسان کی زندگی میں نہیں ہوتی، انسان کے جانے کے بعد ہوتی ہیں۔ تو یہ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ عائشہ کی جو کوششیں تھیں وہ شاید ان کی زندگی میں بہت زیادہ انہیں نظر نہ آئی ہوں، لیکن ان کے جانے کے بعد بہت سے لوگ ان کی کہی گئی باتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کی شیئرنگ جو منیبہ فاطمہ کی کلاس میں تھی اس کو میں نے سنا، وہاں پہ جا کے باقاعدہ اس لنک کو اوپن کر کے دیکھ کے، تو شاید میری طرح بہت سے لوگوں نے ان کی باتوں کو سنا ہو اور ان کے لیے دعائیں کی ہوں۔ اور میں کہہ رہی ہوں کہ شاید بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی وفات پہ آنسو بہا دیں، دکھ ضرور ہوتا ہے اور ہم ان کے لیے دعا بھی کر دیتے ہیں، لیکن عائشہ واحد لڑکی تھی جس کے لیے دل سے دعا نکلی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور میں سوچ رہی تھی یا اللہ آپ کتنی محبت ہم سب کے دلوں میں اس بندی کے لیے ڈال رہے ہیں،
کیسا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہوگا، کیسا ان کو ویلکم کیا گیا ہوگا اور کیسی ان کی روح کی قدر کی گئی ہوگی۔ تو میرا دل چاہا کہ میں بھی ضرور ان کے لیے کچھ بولوں، اور میں ان کے ایڈمنس سے، ان کے جو ہیلپرز ہیں، ان سے ایک درخواست بھی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جو بہت سے ان کے فیس بک ایک پیج تھا، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ ان کے بہت سے گروپس تھے جو میرے علم میں آئے، اور میں نے ایک بندی کے اسٹیٹس پہ بھی دیکھا، اور انہی کے گروپس کے اندر جو انہوں نے کریٹ کیے جس میں وہ کام کر رہی تھی، انہی کے اندر ان کی وفات کی خبر تھی، اور ایک دم میں نے جب وہ دیکھا میں ہل گئی کہ شاید ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، اور پتہ نہیں عائشہ مختار کی طرح ہمارے لیے بھی ذکر خیر ہوگا یا نہیں، ہمارے لیے بھی کوئی دعائیں کرنے والا ہوگا یا نہیں، ایک سوال اٹھا، اور پھر دل چاہا کہ نہیں اور کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اور میں بات کری تھی ان کی ایڈمن سے کہ آپ ضرور ان کے کاموں کو جاری رکھیے گا، کہیں بھی اگر آپ کو ضرورت ہوئی میری تو میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے جیسے بہت سے گروپس تھے وہ لے کر چل رہی تھیں، آپ وہاں پہ مزید ساتھ میں ساتھی ایڈ کر لیں اور ان کے کاموں کو ضرور جاری رکھیے گا، اور میں حاضر ہوں، آپ نے میری کوئی ہیلپ لینی ہو تو ضرور میں ان کے گروپس میں ایڈ ہو کے ان کے کاموں کو مزید آگے لے کر چلنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اب ہماری ان سے محبت یہی ہے کہ ہم جو ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ کے کاموں کو نہ روکیں، اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں۔ تو ایک شیئرنگ تھی جو میرے دل میں تھی، اور میں عائشہ مختار کے لیے کرنا چاہ رہی تھی، اور جب میں ان کا میسیج پڑھ رہی تھی، کیونکہ میں بھی ان کی ہم نام ہوں، میرا نام بھی عائشہ ہے، تو میں اسے پڑھ رہی تھی، اور میرے اپنے اندر سے سوال اٹھ رہے تھے کہ وہ عائشہ تو اپنی اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا کچھ کر گئی، تو میں کیا کر رہی ہوں؟ تو آپ سب بھی ضرور سوچئے گا اور ضرور بڑا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔